آپ کے باورچی خانے میں موجود ایک عام سا مسالہ، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی طبی تاریخ کسی بھی عام جزو سے کہیں زیادہ گہری اور حیران کن ہے؟ جی ہاں، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی نباتاتی جزو یعنی زیرہ سفید یا جسے کیومن بھی کہا جاتا ہے کی پیچیدہ طبی دستاویزات کا بغور مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا خاکہ بہت واضح اور سیدھا ہے۔ پہلے ہم زیرہ سفید کا تعارف دیکھیں گے، پھر اس کا مزاج اور افعال سمجھیں گے، تیسرے نمبر پر اس کے طبی استعمالات پر بات کریں گے، اور آخر میں اس کی سائنس، احتیاطی تدابیر اور مقدار کو جانیں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، زیرہ سفید کی بنیادی شناخت اور اس کا تعارف۔ اگر اس کی بنیادی شناخت پر غور کریں تو اس کا تعلق نباتاتی خاندان ایپیاسی سے ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی پیدائش بنیادی طور پر ایران اور ہندوستان کے شمالی حصوں میں ہوئی، اور ہاں، مختلف زبانوں میں اسے زیرہ، کیومن اور کامو جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ یہ حقائق اس پودے کے جغرافیائی اور نباتاتی پس منظر کو بخوبی واضح کرتے ہیں۔ اب باری آتی ہے اس کی ماہیت یا ظاہری شکل کی۔ دکھنے میں یہ بیج بادیان یعنی سونف سے کافی مشابہت رکھتے ہیں۔ ان کا ذائقہ قدرے میٹھا اور مہک تو آپ جانتے ہی ہیں بے حد خوشگوار ہوتی ہے، اور ماخذ کی دستاویزات کے مطابق دوا کے طور پر اس پودے کا جو حصہ استعمال ہوتا ہے وہ یہی بیج یا تخم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف، جہاں ہم اس کی تاثیر یعنی مزاج اور اس کے افعال کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ کسی بھی روایتی دوا کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے مزاج کے تصور کو سمجھنا لازمی ہے۔ مزاج دراصل یہ طے کرتا ہے کہ کوئی بھی مادہ انسانی جسم میں جا کر انرجیٹک سطح پر کیسا ریئیکٹ کرے گا، یعنی کیا وہ جسم میں گرمی پیدا کرے گا، ٹھنڈک لائے گا، خشکی بڑھائے گا یا تری دے گا۔ یہ ایک انتہائی بنیادی پیمانہ ہے۔ تو زیرہ سفید کا مزاج کیا ہے؟ درست پیمائش کے مطابق اسے دوسرے درجے میں گرم اور تیسرے درجے میں خشک کے طور پر درجہ بندی کیا گیا ہے۔ یہ مخصوص درجہ بندی اس کی طاقت اور اس کے اثرات کی شدت کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اب یہاں ذہن میں ایک بہت ہی دلچسپ سوال ابھرتا ہے۔ گرمی اور خشکی کے یہ مخصوص درجے اس چھوٹے سے بیج کو ایک طاقتور دوا کے طور پر کیسے کام کرنے کے قابل بناتے ہیں؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اصل متن میں اس کے 8 مخصوص طبی افعال بتائے گئے ہیں۔ شروعات ہوتی ہے اس کی انتہائی خشک اور تقویت دینے والی خصوصیات سے۔ مثال کے طور پر اس کا ایک مجفف یعنی رطوبت کو خشک کرنے والے کے طور پر کام کرنا، اور سب سے اہم بات، یہ معدے کو طاقت دینے والا ایک بہترین ٹونک ہے جسے مقوی معدہ کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں جالی اور قابض خصوصیات بھی زبردست پائی جاتی ہیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ہاضمے کے لیے یہ ایک لاجواب کاسر ریا یعنی گیس خارج کرنے والا ایجنٹ ہے۔ اس کے علاوہ بلغم نکالنے، پیشاب اور حیض کی روانی کو بہتر بنانے اور یہاں تک کہ ایک طاقتور محلے اور اورام یعنی سوجن کو ختم کرنے والے کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ اس کی صلاحیتوں کا دائرہ واقعی حیران کن ہے۔ اب آتے ہیں حصہ سوم کی طرف، طبی استعمال اور فوائد، یعنی عملی زندگی میں انسانوں پر اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے۔ اس کی ان تمام تر خصوصیات میں سے ماخذ جس بات پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے وہ ہے اس کا نفع خاص، یعنی اس کا سب سے اہم اور الٹیمیٹ فائدہ، اور وہ ہے اس کا کوثر ریا ہونا۔ یہی وہ ماسٹر کوالٹی ہے جو اسے ہاضمے کے مسائل میں ایک گیم چینجر بناتی ہے۔ اسی بنیادی اور خاص فائدے کی وجہ سے اسے ہاضمے کے مخصوص مسائل کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بھرپور استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ پیٹ کی گیس ہو، بد ہضمی ہو، اسہال یعنی دست ہوں، یا پھر گیس کی وجہ سے لگنے والی ہچکی۔ زیرہ سفید ان سب کے علاج میں انتہائی مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، جو بات سچ میں آپ کو حیران کر دے گی وہ ہے اس کے غیر ہاضمہ استعمالات۔ یہ صرف پیٹ تک محدود نہیں ہے، احتباس سے بول یعنی پیشاب کے رک جانے کے مسئلے میں، اور یہاں تک کہ نخونہ جیسی آنکھ کی بیماری کے علاج میں بھی اسے مفید پایا گیا ہے۔ یقیناً یہ کافی سرپرائزنگ ہے۔ اپنی اسی شاندار افادیت کے باعث یہ کئی مشہور مرکب ادویات کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے۔ مشہور مرکبات جیسے صفوف ہاضم، صفوف مدر حیض اور جوارش مستگی، یہ تمام دوائیں اپنا مطلوبہ طبی اثر پیدا کرنے کے لیے بنیادی طور پر زیرہ سفید کی فعال خصوصیات پر ہی انحصار کرتی ہیں۔
اب ہم بڑھتے ہیں اپنے چوتھے اور آخری حصے کی جانب، سائنس، حفاظت اور مقدار کی تفصیلات۔ اگر ہم اس کی جدید کیمیائی ساخت یا کیمیکل بریک ڈاؤن پر نظر ڈالیں تو اس میں کیومن آلڈیہائیڈ، سائمین، فلیونوائڈز اور ٹیننز شامل ہیں۔ جدید سائنس انہی کیمیکلز کو زیرہ سفید کی روایتی طاقت کا اصل راز مانتی ہے۔ یہی وہ اجزاء ہیں جو مل کر ان تمام فوائد کو ممکن بناتے ہیں جن پر ہم نے ابھی بات کی۔ اب ان طاقتور کیمیکلز کو محفوظ طریقے سے استعمال میں لانے کے لیے میٹریا میڈیکا سختی کے ساتھ اس کی ایک ٹریڈیشنل مقدار خوراک مقرر کرتی ہے، اور وہ ہے صرف 3 سے 5 ماشا۔ اس مقررہ حد کے اندر رہ کر اس کا استعمال بہترین اور محفوظ ترین نتائج فراہم کرتا ہے۔ جیسے ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں، ویسے ہی ادویات کے کچھ مضر اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ متن اس کا ایک مضر اثر بتاتا ہے، محزل یعنی دبلا کرنے والا اثر، لیکن اس کا حل بھی موجود ہے۔ اسے قطیرہ نامی ایک مخصوص مسلح یعنی کریکٹو کے ذریعے بآسانی متوازن اور بے اثر کیا جا سکتا ہے۔ اور ہاں، طبی پریکٹس میں اگر کبھی ایسا ہو کہ زیرہ سفید میسر نہ ہو تو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ دستاویزات نے باضابطہ طور پر زیرہ سیاہ یعنی کالے زیرے کو اس کا بہترین اور مؤثر بدل یعنی متبادل قرار دیا ہے، جو بالکل ویسے ہی طبی فوائد فراہم کر سکتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ روزمرہ استعمال ہونے والے ایک عام سے بیج کی اتنی نفیس اور پیچیدہ طبی پروفائل دیکھنے کے بعد کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں آتا کہ ہمارے باورچی خانے میں موجود اور کون کون سے عام اجزاء اپنے اندر ایسے ہی پوشیدہ معالجاتی راز چھپائے بیٹھے ہیں؟ یہ یقیناً ایک ایسی سوچ ہے جو ہماری روزمرہ کی غذاؤں کو دیکھنے کا نظریہ مکمل طور پہ بدل سکتی ہے۔